اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 144 ہے۔ معزز سامعین، ابھی ہم پچھلے کچھ درسوں سے الولاء والبراء کے سلسلے میں جو طاغوت، اس کی پہچان، اس کا حکم اور اس کے ساتھ برتاؤ کے سلسلے میں آ رہی ہیں سن رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ الولاء والبراء کا آخری پارٹ ہوگا، اور طاغوت، اس کی پہچان، اس کا حکم اور اس کے ساتھ برتاؤ، یہ ابھی اپنا مسلسل جاری رہے گا۔ ہم نے پچھلے درسوں میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام رحمہم اللہ، ان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی کہ بدعتی کو کوئی صاحب تک نہ کہے، اور جس نے بدعتی کو صاحب کہا اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا، اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ یہاں تک کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے جو ذکر کی گئیں ان میں یہ بھی آیا کہ جب وہ آپ سے سلام کرے تو آپ اس کے سلام کا بھی جواب نہ دو، سلام کا بھی جواب آپ نہ دو، جبکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا بأحسن منها او ردوها، کہ جب آپ کو سلام کیا جائے، سلام کرنا فرض نہیں بلکہ اس کا جواب دینا ضروری ہے، تو جواب دینا چاہیے۔ لیکن ائمہ کرام رحمہم اللہ نے بات کو ذکر کی کہ اگر ایسا آدمی ہے تو یہ باتیں جو ذکر کی گئی ہیں، یہ باتیں بدعتی کے سلسلے میں، فاسق اور فاجر کے سلسلے میں، لیکن بہرحال اس کے ساتھ ایک معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے۔ ایک معاملہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کے بعد بھی ان کے اقوال اس سلسلے میں یہ کہ اگر وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب بھی نہ دو، اور بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو مت جاؤ، چھوڑ دو، پڑے رہنے دو اس کو ویسی۔ تو اور کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں بعد میں جو ذکر کی گئی ہیں آپ کے سامنے، وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ الابانہ کے صفحہ نمبر 61 کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھی گئی تھی کہ عبداللہ ابن عمر یہ حجاج کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے اکٹھا ہو گئی ہیں ان میں تطبیق یہ ہے کہ ایک ایسا بدعتی جو استھمب ہو بدعت کا، ستون ہو، تو ایسے آدمی کو سلام کلام نہ کیا جائے۔ لیکن کچھ دوسرے آدمی ہیں
کہ جن کے ساتھ اگر آپ تالیف قلوب کا معاملہ رکھو گے، کچھ باتیں آپ اگر ان کے سامنے رکھو گے تو وہ آپ کی بات کو سنیں گے، سمجھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ غلط راہ سے نکل کر صحیح راستے پر آ جائیں۔ اور آپ کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو لے آئے اس طرف۔ لیکن جس کے اوپر مہر لگ چکی، جو خود بدعت کو رواج دینے والا ہو، جو آدمی ایسا ہو کہ اگر وہ بدعت کو چھوڑ دے تو بیشتر عوام اس کے پیچھے بدعت کو چھوڑ دے، تو ایسے شخص کے سلسلے میں یہ کہ ترک موالات، اس کے ساتھ میں دوستی نہیں، اٹھنا بیٹھنا نہیں، اس کے ساتھ دوستی نہیں، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، اور اس کے ساتھ نرم گفتگو سے، نرم انداز میں اس کے ساتھ گفتگو نہیں کرنا۔ کیونکہ اگر ایسے آدمی کو آپ رسپیکٹ دے رہے ہوں تو آپ اسلام کو ڈھانے میں اس کی مدد کر رہے ہوں، وہ اسلام کو ڈھانے کا کام کر رہا ہے۔ اب یہ باتیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ تو بدعتی اور فاسق اور فاجر کے بارے میں، لیکن اس آدمی کے بارے میں یا اس ذمہ دار کے بارے میں جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا ہو، ایسی پارٹی کے سلسلے میں کہ جس نے اپنی ایک الگ پارٹی بنا لی ہو، اللہ رب العالمین کے دین کو چھوڑ کر یہودیوں کے دین کو چلا رہا ہو، اس کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کی جا رہی ہو، اور پھر ایک مسلمان اس میں شریک ہو۔ اتنے سخت الفاظ یہاں پر جو آئے وہ اس شخص کے بارے میں جو بدعتی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ لیکن آپ کے یہ تعلقات جو باہم مومنوں کے ساتھ میں ہونے چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد کے اندر بیان فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ ہو حلقہ یارہ تو باریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو یہاں پر یہ پتا چلا کہ جہاں رزم حق و باطل ہے، جہاں تمہیں فولاد ہونا چاہیے تو تم ریشم کی طرح نرم ہو۔ تمہارے تعلقات ان کے ساتھ ایسے ہیں کہ تم ان کو کچھ مت کہو، غلط مت کہو آپ، اور آپ اپنی طرف سے آپ قرآن اور حدیث کے حوالے لا کر یہ باتیں نہ پیش کرو کہ اگر آپ نے ووٹ دیا تو آپ دائرہ اسلام سے خارج۔ آپ نے اگر یہ چیزیں ذکر کی ہاں تو پھر لوگ ہی کھڑے ہو کر کے بولیں گے کہ ارے میاں مسجد میں موبائل چلانا یہ کہاں کی سنت ہے، کہاں کا شریعت پر عمل ہے، گویا کئی طرح کی باتیں۔ اب جس کو بات نہیں ماننا ہے وہ کئی طرح کے ترک آپ کے سامنے لا کر کے پیش کرے گا۔ بھائی چل رہا ہے، پروگرام اپلوڈ ہو رہے ہیں، صرف سیونی شہر کے لوگ نہیں سن رہے، دنیا میں لوگ سن رہے ہیں، دنیا میں نہ بولے تو کم سے کم ہندوستان میں لوگ سن رہے ہیں۔ تو جو سن لے، کسی نے سنا اور سننے کے بعد میں اگر اس کو ہدایت مل گئی، وہ راہ راست پر آ گیا۔ جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز بیان کرنے والے یہاں پر موجود نہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری تو ایسے میں بڑھ جاتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں، ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور اس کی رعیت کے سلسلے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، ایسا نہیں، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہر ایک سے۔
سوال کیا جائے گا کہ تمہارے ہاتھ کے نیچے اتنے آدمی تھے یا تم ان کے گارجین تھے, تم نے کیا کیا؟ ان کو تم نے قرآن کے سلسلے میں کیا بتایا؟ کیا باتیں اس کے سامنے رکھی؟ کیا باتیں تم نے اس کے سامنے نہیں رکھی؟ طاغوت کے سلسلے میں تم نے انہیں کچھ سمجھایا یا نہیں سمجھایا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ سمجھے ہوتے تو دوسروں کو سمجھاتے, لیکن آپ نے ہی نہیں سمجھا تو دوسروں کو آپ کیسے سمجھا سکتے ہو؟ تو یہ جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں یہ بدعتی کے بارے میں, اور بدعتی سے بھی ترک موالات کے سلسلے میں کہا گیا, لیکن یہاں پر کفاروں کے ساتھ میں دوستی. جو آیت ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ اللہ رب العالمین کا فرمان کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, کہ اہل ایمان مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ. یہ تو صاف صاف آیت ہے, واضح آیت. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ بیشتر مولویوں کی زبان سے اب یہ باتیں آنے لگیں کہ جو وسیم رضوی نے کہا اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے, اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے. اور پھر کچھ علماء تو شیعہ حضرات کا باقاعدہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے کم سے کم اس کے سلسلے میں کہا کہ یہ کافر ہے. شیعہ کی جماعت نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا کہ کافر ہیں. تو ایک بات ذرا آپ یہ بھی سوچیں کہ اس نے 26 آیتوں کو نکالنے کے سلسلے میں کہا اور آپ نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا. اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اپنی زندگی سے پوری طرح سے قرآن کو نکال باہر کیا. اب آپ کے اوپر کون سا فتویٰ لگے؟ آپ جو نظام جمہوریت کو ووٹ دے رہے ہو قرآن کے قانون کی مخالفت میں, اب آپ کے اوپر کون سا فتویٰ لگے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارے ازلی دشمن ہیں, تم نے ان کو اپنا دوست بنا لیا. قرآن کہتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہو تو ایسے دعا کرو کہ اللہ تو ہمیں یہود و نصارہ کے راستے پر چلنے سے بچا. تم دعا بھی کر رہے ہو, لیکن اس کے بعد تمہارا عمل یہ ہے کہ تم جب باہر نکل کر آ رہے ہو تو جا کر پولنگ بوتھ میں ووٹ ڈال رہے ہو اور یہ کہتے ہو کہ وہ بڑے جو الیکشن ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے, ان الیکشنوں میں آپ شرکت نہیں کر سکتے, ان الیکشنوں میں آپ ووٹ نہیں دے سکتے. لیکن یہ جو پارشد کا ہے چناؤ, یہ جو پردھان کا چناؤ ہے, یہ جو پنچ اور سرپنچ کا چناؤ ہے, اس میں آپ ووٹ ڈال سکتے ہو, ورنہ آپ کے ہاں کی نالی آ کر کے کون صاف کرے گا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بیتوکی باتیں. کیا تم نظافت پسند نہیں ہو؟ کیا تم اپنے گھر کو صاف رکھنا نہیں چاہتے؟ آپ اپنا گھر صاف رکھو, اپنے گھر کے سامنے کا آنگن صاف رکھو. جی, جس کو آدھا صفائی اور ستھرائی کو آدھا ایمان کہا گیا, تم یہ چاہتے ہو کہ نالی آ کر کے وہ صاف کرے. ہاں, وہ تمہاری نالی تو صاف ہوگی ہی ہوگی, ہم ووٹ نہیں دیتے, ہمارے گھر کے سامنے کی نالی صاف ہوتی ہے. وہ تو ان کی ڈیوٹی ہے, صاف کرنا ہے انہیں. ساری چیزوں کا ٹیکس لے رہے ہیں تو کیوں لے رہے ہیں؟ اب جو بھی آدمی جاتا ہے اس کو وہ کام اپنے کرنا ہے. تو صرف تم اپنے گھر کے سامنے کی نالی صاف کروانے کے چکر میں اپنے اللہ کے ساتھ اللہ کا کسی کو شریک منتخب کر لو. آپ کا ایمان تو گیا. ہاں ٹھیک ہے, یہ مان کے چلو آپ کے گھر کے سامنے کی نالی صاف نہیں ہوگی, تو کیا آپ خود صاف نہیں کر سکتے؟ صاف کرو, آپ جہنم میں جانے سے بچو. آپ نے اگر ووٹ دیا تو آپ کا جہنم میں جانا طے. کیوں کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم, کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا. تو گویا طاغوت کا انکار یہ اولی چیز ہے, بعد میں اللہ رب العالمین پر ایمان ہے. پہلے آپ کو طاغوت کا انکار کرنا ہے, کیونکہ آپ کا جو کلمہ ہے, کلمے کی ابتدائی ہو رہی ہے اللہ سے, لا الہ الا اللہ, کہ کوئی معبود نہیں
پہلے آپ نے انکار کیا، پھر اس کے بعد میں آپ اقرار کر رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ابھی ہم نے آپ کے سامنے الولا والبرا کے سلسلے میں ذکر کی، یہ الولا والبرا کے سلسلے میں ہم ابھی آپ کے سامنے جو ذکر کر رہے ہیں، صرف بدعتی فاسق اور فاجر کے سلسلے میں اتنے کڑے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ کس نے؟ ہمارے اسلاف نے اتنے کڑے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن ہمارا رویہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ویسا ہی کڑا رویہ ہے جیسا کہ غیروں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں یہ بات بھی ملوذ خاطر رہے کہ بدعتی ہو یا فاسق، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی جو بعض اسلاف سے ممانعت منقول ہے، یا ان سے ترک سلام یا ترک عیادت کا ذکر آیا ہے، تو یہ سب ان کے لیے زجر و توبیخ کے لیے ہے۔ یوں نہیں کہ ان کے پیچھے نماز ناجائز ہے، یا سلام کہنا یا عیادت کرنا جائز نہیں۔ جب بدعتی مسلمان ہے اور اسلام سے خارج نہیں، تو وہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مستحق ہے کہ حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادت المریض واتباع الجنائز واجابت الدعوہ وتشمیت العاطس، کہ مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، دعوت قبول کرنا، جنازے میں جانا، اور چھینک کا جواب دینا۔ علامہ شاطبی نے یہ صراحت کی ہے کہ بدعتی کی ترک عیادت زجر و توبیخ کے لیے ہے۔ ان کے الفاظ ہیں: ترک عیادت مرضاہم وہو من باب الزجر والعقوبہ، الاعتصام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے مریضوں کی عیادت کو ترک کر دینا، یہ جو بیان کیا گیا ہے، ان کے لیے زجر اور توبیخ کے لیے ہے، ان کے ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، کہ سمجھ لو کہ آپ یہ جو جرم کر رہے ہو، جس جرم کے آپ مرتکب ہو رہے ہو، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، ڈرانے کے لیے آدمی کو، کہ آدمی کم سے کم اس چیز سے ڈر جائے اور جو حرکتیں وہ کر رہا ہے ان حرکتوں سے وہ باز آ جائے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے منہاج السنہ میں بڑی طویل اور نفیس بحث کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اہل بدعت اور اہل فسق کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض فقہا مطلقاً اس کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ فاسق اور فاجر امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ فاسق اور فاجر امام کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس مسئلے میں تحقیقی بات یہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز کی ممانعت اسی لیے نہیں کہ خود ان کی نماز باطل ہے۔ نماز کی ممانعت، نماز ان کے پیچھے پڑھنے سے جو منع کیا جا رہا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کی نماز باطل ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ بدعت کو ہوا دیتے ہیں۔ اسی لیے وہ اس لائق ہیں کہ ان سے تعلق نہ رکھا جائے اور انہیں مسلمانوں کا امام نہ بنایا جائے۔ اب اگر ایسا آدمی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ جو بدعت کو ہوا دے رہا ہے، تو اس کو امام بھی نہ بنایا جائے، اس کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھی جائے، اس کے ساتھ تعلق بھی نہ رکھا جائے، اس کے ساتھ تعلق بھی نہ رکھا جائے۔ لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، پچھلے 30 سالوں سے یہاں کے بڑی بڑی جماعت کے دگجوں نے بدعتیوں کے ساتھ مل کر ایک تنظیم بنائی، اور اس کا نام کیا رکھا؟ اصلاح المسلمین۔ کیا نام رکھا اس کا؟ اصلاح المسلمین، کہ کوئی کسی کو برا نہیں کہے گا، تم کچھ بھی کرنا ہے کرتے رہو، یہ جو کرنا ہے کرتے رہے، اور ہمیں جو کرنا ہے ہم کرتے رہیں گے، کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں کہے گا، کچھ بھی نہیں کہے گا۔ اس جماعت کے خلاف، اور جو بدعتیوں کو خود ہوا دے رہا ہے، بدعتیوں کا ساتھ دے رہا ہے، ان کی تعظیم کر رہا ہے، پھر اس کو ممبر مل رہا ہے، پھر بدعتی آ رہا ہے تو تمہارا امام بن رہا ہے، تمہارا قائد بن رہا ہے، تمہارا رہنما بن رہا ہے، اور اس کی قیادت میں تم نکل رہے ہو، اور پھر یہ کہتے ہو کہ صاحب ہم ان کے ساتھ جلوس میں اسی لیے نکل رہے ہیں کہ شکتی پردرشن کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ شکتی پردرشن کرنا ہے، تمہارا قائد، تمہارا امام وہاں پر وہ
اور تم اس کی قیادت میں چلے جا رہے ہو، جبکہ یہ کہ مسلمانوں کا امام نہ بنایا جائے، ان کی عیادت نہ کرنا اور جنازے کے ساتھ نہ جانا بھی اسی انکار منکر کے باب سے ہے کہ کوئی اگر بدعتی ہے تو آپ اس کے جنازے میں نہیں جا سکتے۔ یہاں پر یہ ہے کہ بھائی اب ہماری دکان کٹنگی روڈ میں ہے اور سارے روڈ بار بار، کٹنگی روڈ ایک ہی بار کہ آدمی وہاں سے کندھوں پر سوار ہو کر کے جاتا ہے سب کے۔ ارے رے فلانے کا جنازہ جا رہا ہے، وہ ہمارے پہچان کے دکھ رہے ہیں اور یہ مردود مولانا بیٹھا ہوا ہے وہیں پہ، اور دیکھو اسی کے بھائی لوگ، اسی کے ساتھ میں رہنے والے، یہ لائن سے ایک جو 2-3-4 لوگوں کی دکان ہے، وہ بیچارے باقاعدہ 10 قدم، وہ 40 قدم جاتے ہیں صاحب ساتھ میں، اور پھر جا کر کے وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ کم از کم اتنا شعور ہونا، کم از کم آپ کے پاس اتنا شعور موجود ہو کہ آپ کس کی میت میں شریک ہونا ہے اور کس کی میت میں شریک نہیں ہونا ہے۔ جو اسلام کے لیے گڈھے کھودتا رہا، آپ اس کی میت میں شریک ہوگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اب اگر ایسا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی جنازے کی نماز تو پڑھا دی، عبداللہ ابن ابی کے جنازے کی نماز پڑھا تو دیے، لیکن اب اس کے بعد میں اگر ایسا ہو تو کبھی فلا تقم علی قبری، مت کھڑے ہونا، جنازے کی نماز مت پڑھنا ان کی۔ آپ لحاظ میں معلوم نہیں کس کے لحاظ میں پڑھے جا رہا ہے جنازے کی نماز، ان کے جنازے میں آپ شریک ہو رہے ہیں، جبکہ آپ کو اپنے مرتے دم تک کس کا خیال رکھنا ہے، کس کا لحاظ رکھنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے علاوہ آپ کسی دوسرے کا لحاظ نہیں رکھ سکتے۔ اگر اس کے علاوہ آپ نے دوسرے کا لحاظ رکھا، ہاں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ابھی تو یہ دنیا ہے، دنیا میں آپ نے جس کا لحاظ رکھا تو اللہ کہے گا کہ تم انہی کے ساتھ جاؤ جن کے لحاظ میں تم نے میری نافرمانی کی۔ ٹھیک، اللہ رب العالمین کہے گا کہ آپ نے ان کے لحاظ میں، ان کے لحاظ میں، ان کے لحاظ میں، ان کے لحاظ میں میری نافرمانی کی ہے، اب تمہارے لیے سزا یہ ہے، تمہارے لیے سزا یہ ہے کہ اب تم بھی انہی کے ساتھ میں رہو۔ تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رسول ہمیں جس کا ساتھ دینے کے لیے کہہ رہا ہے ہم اس کا ساتھ دیں، اور جس کے ساتھ دینے سے اللہ اور اس کا رسول روک رہا ہے ہم اس کے ساتھ دینے سے رک جائیں۔ اور جب یہ عقوبات شریعہ میں سے ہے تو معلوم ہوا کہ بدعتی کی قلت و کثرت اور سنت کے اظہار و اخفاء کے لحاظ سے مختلف احوال کی بنا پر اس کا حکم مختلف ہے۔ اسی لیے کبھی تالیف قلب مشروع ہے اور کبھی ہجران و برات مشروع ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے مسلمان ہونے والوں اور جن کے بارے میں فتنہ کا اندیشہ ہوتا تھا ان سے تالیف و تعلق کا مظاہرہ فرماتے، اور کبھی بعض ایمانداروں کی غلطی پر ان سے قطع تعلق کا اظہار فرماتے، جیسا کہ تبوک سے پیچھے رہنے والے صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع تعلق کیا تھا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے، دیکھو آپ کے یہ چیز امام ابن تیمیہ کی منہاج السنہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 63 تا 65 آپ کے سامنے میں یہ ذکر کر رہا ہوں، اس میں یہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ اب ہر آدمی کو اب کیا ہوگا کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم جو اس کے ساتھ کر رہے ہیں تالیف قلوب کے لیے کر رہے ہیں، مطلب ہر آدمی کو اب انسان کیا کرے گا کہ ایک چھڑی میں لے کر کے ایک ہی چھڑی سے سب کو ہانکے گا، کوئی فرق نہیں۔ وہ یہ دلیل دے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلوب کا معاملہ رکھا تھا، اور ہم یہ دلیل دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کی بات ٹکرائے گی، تو آدمی یہ کہے گا کہ ہر ایک کو، جتنے بھی لوگ موجود ہیں ہر ایک کو اگر آپ تالیف قلوب کے زمرے میں شامل کر لو گے تو پھر برائی سے بچا کون، یا پھر بعد میں برائی سے بچے گا کون؟ ذرا غور کیجیے آپ کہ آدمی ہر ایک کے سلسلے میں سوچ لے کہ یار میں تھوڑا سا ان کے معاملے میں تالیف قلوب سے کام لے لوں، کہ تھوڑا ٹھیک ہے، تھوڑا ڈھیل دے دوں ان کو میں، تو پھر بچے گا کون؟ اور آج کا انسان زیادہ سیاڑا ہے، وہ اس مہلت کا غلط فائدہ اٹھائے گا، اور ایک دن جا کر کے وہ ایک دن
جا کر کے وہ آپ اس سے بدظن ہو جائیں گے. پھر اگر اس کے سلسلے میں آپ فیصلہ لیں گے تو کہے گا کہ لو تالیف قلوب والا معاملہ اختیار کرنا چاہیے, تم اس سے بدظن ہو گئی. لیکن وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کتنی چھوٹ دی گئی. ارے نبی کی امت کو اب تک کتنی چھوٹ ملتے رہی, اب اور کتنی چھوٹ چاہیے. اب بھی تمہارے لیے وقت ہے کہ تم پلٹ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ابھی لاک ڈاؤن لگا تھا تو لوگوں نے نکاح جو کیا گھر کے اندر کیا نا, کوئی لان میں نہیں گیا. کیوں؟ وہاں پہ یہ بات اس نے پیش نہیں کی کہ یار تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے, تھوڑا اس کو بھی پوچھنا پڑتا ہے, تھوڑا اس کو بھی پوچھنا پڑتا ہے. تو گویا جب حکومت کا ڈنڈا تمہارے اوپر پڑا تو تم کو شریعت یاد آ گئی اور کہا کہ شرع نکاح کریں گے صاحب, سب اب گھر میں بیٹھ کر کے اطمینان سے سب ہو جائے گا. لیکن جیسے ہی لان کھلی تم فوراً لانوں میں پہنچ گئے. اب یہاں پر تمہیں مصلحت نہیں سمجھ میں آتی تو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کتنا زیادہ. اور لاک ڈاؤن کے ٹائم پر بھی میں نے کچھ نکاح پڑھا ہے, اس پر میں نے کہا کہ تم کو تمہاری اس سادگی پر ابھی ثواب نہیں ملے گا. لاک ڈاؤن جب کھل جائے گا پھر نیکسٹ ٹائم پہ تمہارا جو عمل ہوگا اس عمل کے مطابق تمہیں حساب کتاب ملے گا, اس عمل کے مطابق تمہیں اجر ملے گا. اس سے یہ پتا چلا کہ کسی کا پاور تمہارے اوپر پڑا اور اس نے کہا کہ تم زیادہ لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے تو تم راضی ہو گئے شریعت کو نبھانے کے لیے, ورنہ تمہاری طبیعت نہیں چاہتی شریعت کو نبھانے کی. تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تالیف قلوب کا خیال رکھا کچھ لوگوں کے ساتھ, اور کچھ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قطع تعلق کیا, جیسا کہ غزوہ بدر سے, غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, یہ 3 صحابی تھے. اس سلسلے میں ہم تفصیل سے گفتگو جب وہ آیت آئے گی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا تو درس قرآن میں اس وقت ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہم تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھیں گے, کیونکہ مقصد تو صحیح اسلوب میں مخلوق کو اطاعت الہی کی دعوت ہے. اسی لیے جہاں رغبت اصلاح کا ذریعہ ہے وہاں رغبت کا رویہ, اور جہاں ڈرانا اور دھمکانا بہتر ہے وہاں ڈرانا اور دھمکانا ہی بہتر رہے گا. اسی لیے اہل بدعت ہوں, اہل فسق, ان سے ولا و برا کا معاملہ انہی دینی مسالے کے اعتبار سے ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ انکار منکر میں کوئی اور منکر یا فتنہ و فساد کھڑا ہو جائے. انکار منکر میں کوئی اور فتنہ یا کوئی اور منکر کھڑا ہو جائے کہ آپ نے اگر کسی سے انکار کیا تو کوئی اور فتنہ کھڑا ہو جائے. لیکن آپ دیکھو گے آپ کہ اگر آپ انکار کر رہے ہو تو آپ کے وہی بھائی جو دعوے دار ہیں اسلام کے, جو دعوے دار ہیں مومن ہونے کے, جو دعوے دار ہیں کہ ہم پکے معاہد ہیں, وہی کھڑے کرتے ہیں اور وہی فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, وہی فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور دماغ میں بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھو دلائل یہ ہیں اور وہ دوسرے دلائل آپ کے سامنے لا کر کے پیش کرتے ہیں. آپ کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, اور اگر آپ ان کا شکار ہو گئے تو یہ جان لو کہ آخرت میں آپ کامیاب ہونے والے نہیں ہوں. ہمارا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ ولا و برا کے اس اصول اور دینی پہلو میں سرد مہری کا مظاہرہ کیا جائے, بلکہ عامت الناس جو اس کی نزاکت سے بے خبر ہیں انہیں بہر نو اس سے باخبر کرنا چاہیے کہ وہ مبتدی کی مجلس کی زینت نہ بنے. ومن کثر سواد قوم فہو منہم کا مصداق نہ بنے کہ کوئی ایسی جگہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی ہو رہی ہو وہ وہاں پہ جا کر کے بیٹھے اور اس مجلس کی رونق بڑھائے, یا ایسے لوگوں کے ساتھ دکھے جو اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ میں دکھے تو اس کو ایسی جگہ میں نہیں جانا چاہیے. جبکہ امام سفیان ثوری نے اس بارے میں بڑی معنی خیز بات فرمائی ہے جو عوام کے لیے نہیں خواص کے لیے بھی ہے, کہ جو شخص کسی بدعتی کے پاس بیٹھتا رہا 3 صورتوں سے وہ بچ نہیں سکتا. نمبر 1, یا تو وہ دوسروں کے لیے باعث آزمائش بنے گا, دوسروں کے لیے باعث آزمائش بنے گا کہ دوسرے دیکھ کر کے کہیں گے کہ یار یہ فلانے آدمی کے ساتھ میں بیٹھے ہیں تو فلانا آدمی کچھ صحیح ہوگا تبھی بیٹھیں, کہ فلاں بدعتی, تو لوگ کیا کہیں گے, لوگ یہ سوچیں گے کہ وہ جب اس کو بیٹھتا ہوا دیکھیں گے تو یہ سوچیں گے کہ یار فلاں بدعتی تو اچھا شخص ہے,
फला बिदअती तो अच्छा शख्स है कि ये अच्छे लोग उसके साथ में बैठे हुए हैं, अच्छे लोग उसके साथ में बैठे हुए हैं। तो एक आदमी क्या हुआ कि गलती में फंस गया। जैसे उलमाए किराम शादी ब्याह का बाइकाट नहीं करते, लानों की जीनत बने हुए नजर आते हैं। आवाम क्या दलील पकड़ती है कि यार अगर गलत रहता है तो ये मौलवी लोग नहीं जाते, जबकि देख रहे हैं कि शरीयत के सारे अहकाम की वहां पर खिलाफ वर्जी, जितनी भी बुराइयां हैं सारी बुराइयां वहां पर मौजूद, लेकिन उलमा की शिरकत हो रही है और अवाम दलील बना रही है उलमा के अमल को। अब उलमा दोहरे अजाब के मुस्तहिक हुए कि नहीं हुए, और आवाम भी अजाब की मुस्तहिक है। क्यों? वो इसलिए कि क्या उसने ये नहीं देखा कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाइकाट करते हैं, एक ऐसी जमात भी है जो बाइकाट की तरफ दावत देती है, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे अफराद उसमें भी मौजूद हैं जो बाइकाट करते हैं, और अमली तौर पर उन्होंने करके दिखाया कि निकाह कैसा होना चाहिए, वलीमा कैसा होना चाहिए, अमल से भी उन्होंने सबूत पेश किया। इसके बाद भी नहीं, इसके बाद भी नहीं। अगर तुम इसके बाद भी समझना नहीं चाहते, हमारे पास दौलत है, हम दौलत को खर्च करना चाहते हैं, तो अच्छा ऐसी जगह में खर्च करोगे? तो ये बताओ आप, थोड़ा एक दलील कि साहब आप बगैर दलील की बात नहीं करते ना, थोड़ा एक दलील दे दीजिए कि अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास कितनी दौलत थी, नबी ने कितनी दौलत खर्च करने के लिए कहा उनको? औलिम वलो बिशातिन, एक बकरी से, गरचे एक ही बकरी से क्यों ना हो, आप वलीमा करो। लेकिन उस वलीमे में भी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कितने लोगों को बुलाया, इसकी डिटेल आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारे फंक्शन थे ही नहीं, ये गैर मुस्लिम समाज से आई हुई रीत रिवाज है जिसको मुसलमानों ने अपना लिया है, और यहां पर इन्हें रिश्तेदार ज्यादा नजर आते हैं कि भाई इनका ख्याल रखना है, दोस्त अहबाब का ख्याल रखना है, अल्लाह और उसके रसूल को भूल जाता है। इसी तरह से बिदअत का और दूसरे खुराफात का मामला कि अगर आप एक गलत आदमी के साथ में बैठ रहे हो, एक सही आदमी गलत आदमी के साथ में बैठ रहा है, तो आदमी ये सोचेगा कि यार ये आदमी सही होगा तभी ये इसके साथ में बैठ रहा है, वरना नहीं बैठता। पहली चीज इमाम सुफियान सौरी कह रहे हैं। दूसरी चीज ये कि उसके दिल में खुद शको शुबा पैदा हो जाएगा, क्योंकि अब जब उसके साथ में बैठेगा वो, अब देखिए कि वो लोग जो मसलक परस्त मौलवियों के साथ में बैठ रहे हैं, उन्हीं की बात को सुन रहे हैं, उनके दिल में अगर यहां पर मुदल्लल अंदाज में बात भी बयान की जा रही है तो उनको क्या लग रहा है कि नहीं बात तो ठीक है, लेकिन हमारे मौलाना, ये बात आती है ना कि बात तो ठीक है, पहले मौलाना मोहतरम के मुतालिक ये कहा गया कि इनका अंदाज ऐसा, इनके अल्फाज ऐसे, ये कोई दलील पेश नहीं करते, यहां पे तो हवाले दे रहा हूं भाई, यहां पर अब मैं हवाले तो मैं दे रहा हूं, अब तो मान लो मेरा अंदाज वो नहीं है जो मौलाना मोहतरम का अंदाज था। इससे साफ ये पता चलता है कि तुम्हें मौलाना मोहतरम के अंदाज से कोई तकलीफ नहीं थी, तकलीफ थी तो इस बात से जो अब भी तुम्हारे सामने पेश की जा रही। अब तुम बैठ गए अपने मौलवी के साथ में, उसने जैसा दिमाग में भरा और आपके दिमाग में वो बात बैठ गई, हाँ तो वो दे सकते हैं वोट, कोई हर्ज नहीं, वो लान में जा सकते हैं, खड़े होकर भी खा सकते हैं, खड़े होकर के भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होता आता है ना इज़्तिरारी हालत में कि आप खड़े होकर के पानी भी पी सकते हो, खाना भी खा सकते हो आप, हाँ तो फिर मौलवी है दलील ला करके आपके सामने पेश करेगा और आप मानते चले जाओगे। तो ये शादी ब्याह से जोड़ करके ये मिसाल एक मैं आपको दे रहा हूँ कि इस तरह से गलत चीज़ें जो आम होती हैं और लोग उनका जो साथ देते हैं वो कैसे कि आदमी अगर बैठ रहा है तो शक व शुबा का शिकार हो जाएगा और गुमराह हो जाएगा, और इस तरह से वो आग का ईंधन बनेगा। या फिर तीसरी बात ये कहेगा कि मैं बेदती की बातों की परवाह नहीं करता, मुझे तो अपने यकीन पर एतमाद है, मुझे अपने आप पर भरोसा है, मुझे अपने आप पर भरोसा है कि मैं गुमराह होने वाला नहीं हूं। अब आप इस चक्कर में गए तो ये समझ के चलिए आपके दूसरे ने आपका इस्तेमाल कर लिया और आपके अमल को देख कर के दूसरे लोग अब गुमराह हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ें थीं अल वला वल बरा के सिलसिले में, मेरा ऐसा ख्याल है 8 और 9 पार्ट हो जाएंगे इसके।
الولا والبرا کے سلسلے میں یہ بھی اسی ضمن میں ہے، طاغوت، اس کی پہچان، اس کا حکم اور اس کے ساتھ برتاؤ۔ یہ ساری باتیں ہم آپ کے سامنے مدلل انداز میں پیش کر رہے ہیں، اور ابھی ان مولویوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اے مولویوں، جو تم وسیم رضوی کے بارے میں یہ سب کہہ رہے ہو، اب تم یہ بتاؤ کہ عملی طور پر تم نے قرآن کا انکار کر دیا ہے، تم کس زمرے میں شامل ہوگے؟ تم دونوں چور موسیرے بھائی تو ہو، کیا سنی، کیا وہابی، کیا بریلوی، کیا سب ایک ہی چکی کا آٹا کھاتے ہیں، رامپور کی ایک ہی چکی کا آٹا کھاتے ہیں سب، تو ایک ہی طرح کے گن گاتے ہیں سب، اور اگر کسی نے کچھ ایسی چیز بیان کر دی تو سب دیکھ رہے ہو آپ کہ اس نے 26 آیتوں کے بارے میں کہا اور سب اس کے اوپر لپک پڑے، یا کچھ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کتا بھونکتا ہے تو بھونکنے دو، کتا بھونکتا ہے تو بھونکنے دو، کبھی وہ مولوی کو گالی دے کوئی اور مولوی کہے کہ کتا بھونک رہا ہے تو بھونکنے دو، جی تب بات سمجھ میں آئے؟ مولوی کو برا بھلا کہے کوئی اور تب مولوی بولے کہ کتا بھونکتا ہے تو بھونکنے دو، تب سمجھ میں آئے گا کہ کتنی اللہ اور اس کے رسول سے اس کو محبت ہے اور کتنی اپنی ذات سے کتنی محبت ہے، تب سمجھ میں آئے گا۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نے اپنی زبان سے کہہ دیا اور کچھ اپنی زبان سے نہ کہہ کر اپنے عمل سے قرآن کی بات کا انکار کر رہے ہیں، تو پھر وہ کس زمرے میں شامل ہوں گے؟ مولوی حضرات اس بات کا جواب دیں کہ کس وجہ سے یا کس لیے انہوں نے نظام طاغوت کو تسلیم کر لیا، نظام جمہوریت سے مطمئن ہو گئے اور اس میں ان کو کوئی برائی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس بات کا جواب دیں جبکہ عملی طور پر تم اس کا انکار کر چکے ہو، عملی طور پر۔ اب تم اور وہ دونوں ایک پٹری پر سوار ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں طاغوت کو سمجھنے اور اس کے انکار کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین وہ لوگ جو دانستگی میں یا نادانستگی میں نظام طاغوت کا سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے۔ اللہ رب العالمین تو نے ہمیں یہ سمجھ دی ہے، ہمیں تو اس بات پر ثابت قدم رکھ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔